رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ عازمین حج نے کرونا وائرس کے ایس او پیز پر سختی سے عمل کرتے ہوئے آج میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے اپوزیشن کی ترامیم کی شمولیت کے بعد آج فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے بعض تقاضے پورے کرنے کے لیے 2 بلوں کی منظوری دے دی، جن میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل مجریہ 2020 اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ترمیمی بل مجریہ 2020 شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی حکمت عملی پر بروقت عمل درآمد کے لیے ایک لائحہ عمل وضع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ امریکی صدر نے ملک میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث صدارتی انتخابات میں تاخیر کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے عازمین حج نے آج میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا۔ انہوں نے وہاں مسجد نمرہ سے خطبہ حج سنا اور ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں۔ شیخ عبداللہ بن سلمان المانی نے مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ دین کی تعلیمات پر عمل کریں اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ انہوں نے تمام مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ بھائی چارے کے ساتھ متحد رہیں اور والدین، بچوں، عزیز و اقارب اور تمام جانداروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ مسلمانوں کو ان گنت نعمتیں عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہم سب اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، جنہوں نے انسانیت کو صحیح راہ دکھائی اور جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ حجاج کرام اب مزدلفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کریں گے اور رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ مزدلفہ میں وہ کنکریاں جمع کریں گے جو کل صبح شیطان کو ماری جائیں گی۔ مزدلفہ میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ دیگر مناسک حج ادا کرنے کے لیے مینا روانہ ہوں گے۔ رواں سال عازمین حج ہجوم میں کندھے سے کندھا ملانے کے بجائے سماجی فاصلے برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے دور اور 20-20 افراد کے گروپوں میں مناسک حج ادا کر رہے ہیں تاکہ کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکا جائے۔ رواں سال سعودی عرب میں پہلے سے مقیم صرف 1000 افراد کو حج ادا کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ سینٹ نے آج حزب اختلاف کی تجویز کردہ ترامیم شامل کرتے ہوئے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے انسداد دہشت گردی کے ترمیمی بل مجریہ 2020 کی منظوری دی۔ یہ بل پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے قانون اور انصاف کے بارے میں قائمہ کمیٹی کی طرف سے قانون سازی کی تجویز پر رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد ایوان میں پیش کیا۔ اس بل کو قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد گزشتہ روز ایوان کی آخری نشست کے دوران پیش کیا گیا تھا، تاہم غور و خوض کے لیے سینٹ کی قانون اور انصاف کی قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ انسداد دہشت گردی کے ترمیمی بل مجریہ 2020 کا مقصد مالیاتی ایکشن ٹاسک فورس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے تاکہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالا جا سکے۔ ایوان نے قانون اور انصاف کی قائمہ کمیٹی کی طرف سے رپورٹ پیش کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ترمیمی بل مجریہ 2020 کی منظوری بھی دی۔ اس بل کا مقصد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قومی معیشت پر کرونا وائرس کی وبا کے اثرات کو کم کرنے، اقتصادی سرگرمیوں کو تیز کرنے اور ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے تعمیراتی شعبے کو فروغ دینا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ، تعمیرات اور ترقی کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیراتی شعبے کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور کاروباری برادری کو ان مراحل سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری کو اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور حکومت اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی حکمت عملی پر بروقت عمل درآمد کے لیے لائحہ عمل مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں توانائی کے شعبے میں جاری اصلاحات کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشی استحکام کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم نے صارفین کے لیے غیر ضروری مشکلات پیدا کرنے اور توانائی کے شعبے میں بدعنوانی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو اسلحہ ذخیرہ کرنے سے روکے، جس سے جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے آج اسلام آباد میں
ہفتہ وار نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا پہلے ہی بی جے پی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور متعصبانہ رویے سے آگاہ ہے جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ منفی ایجنڈے پر گامزن ہے۔ بھارتی فضائیہ کی جانب سے رافیل طیاروں کی حالیہ خریداری کی اطلاعات کے رد عمل میں ترجمان نے کہا کہ بھارت اپنی فوجی صلاحیت میں حقیقی دفاعی ضروریات سے زیادہ اضافہ کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے تمام مسلم امہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شہداء اور نظربندوں کے اہل خانہ کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کشمیری شہداء نے اپنا آج دیگر کشمیریوں کے بہتر مستقبل کے لیے قربان کیا اور اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں عید کے پرمسرت موقع پر یاد رکھا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کی وبا کے خوف کی وجہ سے رواں سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات مؤخر کرنے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں انتخابات کو اس وقت تک مؤخر کرنے کی تجویز دی جب تک عوام مناسب اور محفوظ طریقے سے ووٹ نہ ڈال سکیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈاک کے ذریعے بڑے پیمانے پر ووٹ ڈالنا تاریخ کے سب سے غلط اور فراڈ انتخابات ہوں گے اور یہ امریکہ کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔